أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج ہم الحمدللہ ایک بار پھر اپنے اس ویکلی قرآن سرکل میں یہاں پر جمع ہیں، اور آج ہم قرآن مجید کی ایک مختصر مگر بہت جامع سورت جسے سورۃ التکاثر کہتے ہیں اس کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا خزانے جو ہیں وہ رکھے ہیں. یقیناً اس چھوٹی سی مجلس میں، مختصر مجلس کے اندر یہ ممکن تو نہیں ہے کہ ہم اس سورت کو سمجھ لیں، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ تکاثر جو ہے وہ قرآن کریم کی سورت نمبر 102 ہے اور اس کے اندر 8 آیتیں ہیں. سورۃ تکاثر کے اندر 2 پیراگراف ہیں. اگر ہم اس سورت کو پیراگراف وائز دیکھیں تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، آیت نمبر 1 سے 5 تک اور پھر آیت نمبر 6، 7 اور 8. تو آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ہم اسے سوالیہ انداز میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم قبر میں جانے کا انتظار کر رہے ہو؟ دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہو کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ اب وہ کب وقت آئے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں. یعنی کہ کیا ہر انسان اس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا؟ اور تو یہ تو ڈسکشن ہے آیت نمبر 1 سے 5 کے اندر. اور آیت نمبر 6، 7 اور 8 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ مال و دولت کی اور دنیاوی چیزوں کی مسابقت میں لگا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو پہلے پیراگراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیا اس انتظار کے اندر ہے کہ آخر وہ وقت آ جائے کہ جب اس نے قبر میں جانا ہے. اور دوسرے پیراگراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جس مسابقت میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس صورت میں قبر کی تیاری کے حوالے سے بھی باتیں ہیں کہ قبر کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے اور ناشکری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تو آئیے ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر، کثرت اور مسابقت، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. کثرت، زیادتی کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب تمہیں لوگ اٹھا کر قبروں میں لے کے جا رہے ہیں، قبر میں لے کے جا رہے ہیں.
پہلی جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا مضمون ہمارے سامنے اتنے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ پوری زندگی کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں کثرت چاہتے ہیں، مال کے اندر، اولاد کے اندر، اور اپنی جائیدادوں کے اندر، اور اپنے فیم کے اندر، دنیا پرستی کی جو ایک ہمارے اندر لالچ ہے، اس کے پیچھے انسان اتنا زیادہ لگ گیا کہ آخرکار وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب انسان کو لوگ اٹھا کے کندھوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہ قبر کی طرف جاتا ہے، اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت جیسے ہی آتی وہاں پہ ہی اس کو چیپٹر کو کلوز کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے انسان اپنے رب سے غافل ہے کہ وہ اس دنیا پرستی میں اتنا زیادہ لگا ہوا ہے کہ اچانک وہ دن آ جائے گا کہ جب وہ اچانک وہ وقت آ جائے گا جب وہ قبر کی طرف اس کو جانا پڑے گا اور وہ اپنی قبر کی زیارت کرے گا۔ تو الہاکم جو پہلا لفظ ہے، الہاکم کا مطلب ہے غافل ہونا اور کسی چیز کو بھلا دینا اور اس کی طرف توجہ نہ دینا۔ الہاکم التکاثر، تکاثر جیسے اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں کثرت سے ہے کہ کثرت کی خواہش نے، یہاں پہ مال کی، ویسے تو بہت سارے اسکالرز نے مال کی بات کی ہے لیکن عمومی لفظ ہے کثرت، زیادتی، مسابقت، ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش، اس چیز نے انسان کو غافل کر دیا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کثرت کس کس چیز میں ہم لوگ چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جی بزنس میں ہماری زیادتی ہوتی جائے، بڑھتا چلا جائے ہمارا بزنس، لوگ اولاد کی کثرت چاہتے ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ جن کی زمینیں ہیں وہ چاہتے ہیں زمینیں بڑھتی چلی جائیں، ان میں لگی ہوئی فصلیں بڑھتی سے بڑھتی چلی جائیں، اور اس کثرت کے پیچھے انسان ایسے طریقے سے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں عبداللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم زیادتی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی مال و دولت کے اندر اضافہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بھی طریقے قرآن مجید میں بتائے ہیں، لیکن مال و دولت میں ایسا اضافہ یا اپنے فیم کی خاطر ایسی کوشش جو اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے اور بزنس کے اندر دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اتنا بیزی ہے اور اتنے گاہکوں میں وہ مصروف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نمازوں کا وقت گزری جا رہا ہے، یہ جو کثرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے اور سارا دن لگا رہتا ہے اس کے اندر، اور اس چیز کی اس کو فکر نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض پورے کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ تو ایسی جو بھی کثرت کی خواہش ہوگی اور جو کوشش ہوگی وہ جو بھی انسان کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کے بتایا کہ یقیناً لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر اسے جہنم کی آگ کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو جب انسان اس کثرت کے پیچھے ایسے لگے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے تو دین اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ کسی بھی چیز کی کثرت، اگر جیسے آج کل لوگ یوٹیوب پہ ولاگ چیزیں ویڈیوز اتنی زیادہ بنا رہے ہیں اور بنانے کے پیچھے اتنے لگ جائیں کہ وہ بھول ہی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا، بس ان کو یہی خواہش ہو ہمارے اتنے ویورز بن جائیں، اتنی ہم مشہور ہو جائیں۔ مشہوری کی کثرت بھی تو ہے نا لوگوں کو آج کل، فیم کی، اور اس چکر کے اندر وہ اللہ کو بھول جائیں اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائیں، تو ایسی کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کثرت کے پیچھے انسان لگا رہتا ہے، مال اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کے آنکھوں کے آگے ایک پردہ آیا ہوا ہوتا ہے جو اس کو یہ سوچنے نہیں دیتا کہ اصل میں اس نے جانا کہاں ہے، اور ساتھ ہی وہ وقت آ جاتا ہے حتی زرتم المقابر، کہ جب اس کو قبر کی زیارت کرنی پڑ جاتی ہے، یعنی کہ قبر میں جانا پڑ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرواتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بہت بڑی ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے بھائی، ابھی تو کر لیں گے، نیک کام کر لیں گے، لیکن اگر کسی بھائی سے جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں یا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا بہن،
وہ یہ سوچیں کہ اپنے بچپن کے زندگی کا کوئی بھی لمحہ جو ان کے ذہن میں ہو، کہ جیسے کوئی اسکول میں ایکٹیویٹی ہوئی ہو، یا ان کے والدین نے ان کو کوئی گفٹ دیا ہو، یا کوئی پارٹی ہوئی، کوئی بچپن کی بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے نا، کوئی بھی بات اپنے ذہن میں وہ لے کے آئیں اور اس دن کو اور آج کے دن کو کمپیئر کریں. اس میں 10 سال 15 سال 20 سال گزر چکے ہوں گے، ان کو ایسے لگتا ہوگا کہ جیسے ایک لمحہ گزرا. ان کو ایسے نہیں لگتا کہ حالانکہ کتنے 100 دن گزرے ہوں گے، کتنے ہزار دن گزرے ہوں گے اور کتنے سال گزرے ہوں گے، لیکن اگر ہم اس بچپن کی اس ایونٹ کو یاد کریں اور آج کے دن کو یاد کریں تو آپ کو لگے گا جیسے ایک لمحہ گزرا ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کی زندگی کا جب آخری وقت آئے گا تو اس کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اتنے دن گزرے تھے، ہر دن میں یہ ایونٹ ہوا تھا، میرے ساتھ ایسے ایسا ہوا تھا، بلکہ اس کو لگے گا ابھی تو میں بچہ تھا، ابھی تو میں چھوٹا سا تھا، میں نے ہوش سنبھالا تھا اور آج وہ دن آ گیا کہ جب فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. بالکل ایک لمحہ اس کو لگے گا. تو انسان اس کثرت کے اندر لگا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو لوگ اٹھا کر قبروں کے اندر لے کے جاتے ہیں اور قبر کی زیارت اس کو کرنی پڑتی ہے. وہ دن آ جاتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبر کو اس کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ایک جو ہیومن سائیکی جو کہ دنیا پرستی کے بارے میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور مال کی ہوس اتنی زیادہ انسان کے اندر ہو گئی ہے کہ انسان ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، ایک گاڑی ہے 2 ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں. اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، لیکن ایسی کثرت جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بنے گی اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ دن کیسے آ گیا کہ جس دن اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے لگی. ایک اسکالر نے بہت خوبصورت مثال دی کہ جیسے ہم پتنگ اڑاتے ہیں اور پتنگ جو ہے وہ خوب ٹائٹ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، ہم نے خیال ہی نہیں کیا ہوتا کہ یہ کٹ جائے گی. ہم اس کو کبھی لیفٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی رائٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، نیچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں فلاں کو تم میرے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرو اور پیشہ لگاؤ، کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، کیونکہ ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے کہ ہماری پتنگ تو ابھی لیکن اچانک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رائٹ پہ لے کے جا ہی رہے ہوتے ہیں، ٹک کر ایک دم پتنگ ٹوٹ جاتی ہے اور ایک دم ڈور ڈھیلی پڑ کے ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے زندگی چل رہی ہوتی ہے انسان کی، بالکل اسی طرح سے زندگی چل رہی ہوتی ہے انسان کی، اور اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور انسان اسی دھوکے میں ہوتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو کر لینا. لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں بھائی ابھی کیوں داڑھی رکھ لی، ابھی تو جوان تھا، تو دین پہ ابھی کیوں آ گیا، ابھی تو بڑھاپے میں جا کے اللہ اللہ کریں، ابھی سے تو نے اپنے کام کیوں اس طرح سے کرنا شروع کر دیے، ابھی تو فیشن کرنے کا دور ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کی عمر ہے. لیکن کیا پتہ کہ کب جو ہے وہ زندگی کی پتنگ جو ہے نا وہ انسان کی ایک دم ڈور ٹوٹے اور انسان حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے کہ لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے وہ قبرستان میں لے کے جا رہے ہیں. کیا ہم لوگ اتنے غافل ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے نوجوان لوگ نہیں فوت ہوتے؟ کتنے نوجوان بچے 22 سال کے، 25 سال کے، 10 سال کے، مختلف. ایسا تو نہیں ہے کہ موت انتظار کرتی کہ بوڑھا ہوگا تبھی یہ مرے گا. کیا ہمارے خاندانوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ نہیں مر رہے جو نوجوان بھی ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا، ہمارے خاندانوں میں کتنے لوگ ہیں جو نوجوان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے. ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کے وہ جواب نہ دے دے، اس کے قدم فریز ہو جائیں گے، جم جائیں گے اپنی جگہ کے اوپر. جس میں ایک سوال تو یہ ہے نا کہ اپنی عمر کہاں گزاری، اور ایک سوال پھر عمر کے اندر ایک کلائمیکس ایج ہوتی ہے جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اپنی جوانی تو نے کہاں پہ گزاری. تو اس جوانی، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں یہ سوال؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جوانی میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آئے. اس عمر میں جب انسان کے اندر بہت زیادہ انرجیز ہیں، طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کام کرے. ورنہ بس اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتے ہیں ہاں جی عمر کہاں گزاری. لیکن دوسرا سوال جو اسی کے اندر مزید پوچھا جائے گا، جوانی کہاں پہ گزاری. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چاہتے ہیں نا، جو مقصود ہے وہ یہ کہ انسان جوانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹے. اس میں یہ بھی سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں پہ خرچا. یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ 5 سوال پوچھے جائیں گے.
تو بتانے کا مقصد یہ تھا، اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جوانی کے بارے میں ایک اسپیشل سوال کریں گے ہم سے کہ جوانی کہاں پہ گزاری. ایسا نہیں ہے کہ جوانی میں جو مرضی کرتے رہو بڑھاپے میں کر لیں. کسی کو نہیں پتہ کہ جوانی جو ہے وہ کب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ایک وہ شاعر ہیں، انہوں نے بہت اچھی نظم لکھی ہوئی ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ اس جوانی کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کہاں پہ موت آنی ہے، اور انسان کہتا ہے میرا نام سب سے اوپر ہو، میں ہی ہوں، بس میرے ہی فالوورز ہوں، میں ہوں. اس جوانی کے بارے میں انہوں نے بڑے پیارے شعر لکھے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، وہ لوگ جن کے بڑے بڑے نام تھے کہاں گئے وہ؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. سبحان اللہ، کتنے نوجوان تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے، اور وہ زمین کے اندر چلے گئے، جوانی کی حالت میں ہی چلے گئے. تو یہ بہت پیارا شعر تھا. اسی نظم کو میں نے چاہا تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جوانی میں یہی ہوتا ہے نا، میرے جیسے کپڑے کسی کے نہیں ہونے چاہیے، میرے جیسا فیشن کسی کا نہیں ہونا چاہیے، میرے جیسا سٹائل کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ باہر کے ملک میں بڑا حیران ہوا تھا یہ سن کے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسا ڈریس سلواتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ کسی اور نے نہ پہنا ہوا ہو، وہ صرف ایک ہی ڈریس بناتے ہیں، اس طرح کا ڈریس اور کوئی نہیں پہن سکتا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. جس کو یہ پتا ہو کہ اب اگلے لمحے مجھے جو ہے وہ قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو سوالوں کے جواب دینے کیا وہ ایسے جیتا ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. انہی گھروں میں جدھر ہم رہتے ہیں، آپ چلے جائیں ادھر شہر کی طرف چلے جائیں، سینٹر سٹی کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کیسے گھر ملیں گے جہاں پہ کسی زمانے میں بہت بڑے بڑے امیر لوگ رہتے تھے، بڑی بڑی حویلیاں لوگوں نے تعمیر کی تھیں، اور اب ان میں پتہ نہیں کون لوگ رہ رہے ہیں آگے سے آگے، وہ لوگ چلے گئے. مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ بہت خوبصورت شعر ہیں، یا آپ یوٹیوب پہ نظم سن بھی سکتے ہیں، لوگوں نے پڑھی ہے. وہ بہت زبردست کلام ہے جس سے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جوانی میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے. ہم یہ کہتے ہیں جوانی ہے، عیش کرو، مستی کرو، انجوائے کرو. عیش کیسے ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر؟ یہ دنیا عیش کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اس دنیا میں بہت زیادہ انجوائے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کہیں سیر کرنے جاتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کسی پارک میں جاتے ہیں، 2 گھنٹے بعد واپس آنا پڑتا ہے. آپ میری یا کسی بھی ہل ایریا میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں وہاں جا کے خوب انجوائے کروں گا، تو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں آپ؟ ہفتے بعد آنا پڑتا ہے، مہینے بعد آنا پڑتا ہے آخر، اور پھر وہ انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اصل تو انجوائمنٹ وہ ہے، وہ ابدی انجوائمنٹ ہے جو انسان کو ملے گی جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلے گا، جہاں پر پھلوں کے ذائقے نہ ختم ہونے والے ہوں گے، جہاں پر عیش و عشرت نہ ختم ہونے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں بتایا. اس دنیا میں تو آپ کسی بھی ملک کی سے اچھی جگہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر آخرکار آپ کو واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ ادھر کی عیش، ادھر کے مزے، ادھر کی انجوائمنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہمیشہ کی. تو کیوں نہ ہم اس ہمیشہ کی انجوائمنٹ کو ڈھونڈیں، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. اس جوانی کے اندر ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور ایسی نعمتوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا جن میں زوال نہ ہو. ادھر کی تو سب نعمتوں میں زوال ہے. آج ایک گاڑی آتی ہے، اس کا ماڈل لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، آج آئی فون کا فلاں ماڈل آتا ہے. آج سے 10 سال پہلے جو آئی فون کے ماڈل جب ہمارے
آئے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ جس کے پاس یہ ہے وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہوگا، اور آج وہ 5,000 کا بھی نہیں بک رہا، کیونکہ یہاں کی جتنی چیزیں ہیں وہ بہت عارضی ہیں، ان کو زوال آ جاتا ہے، ادھر کی جوانیوں کو زوال آ جاتا ہے، ادھر کی خوبصورتیوں کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت جو آج سے 15-20 سال پہلے بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اب وہ بوڑھے نظر آنے لگ گئے ہیں، اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں جو بہت ہمارے والدین سے پہلے بہت خوبصورت نوجوان لوگ تھے، اس وقت بہت بڑھاپے کا شکار ہو چکے ہیں، زوال آ چکا ہے جوانیوں کو بھی۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ عیش، اس میں عیش کوئی کر ہی نہیں سکتا، کہہ ہو سکتا ہے میں بڑی عیش کر رہا ہوں، لیکن عیش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دنیا کی ہر نعمت کو آخرکار زوال آنا ہے۔ ہاں زوال نہیں آئے گا تو وہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی نعمت جو ہے اپنے بندوں کو آخرت میں دیں گے، جب جو بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ تو ہم آیت پڑھ رہے تھے حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی قبر کی الہاکم التکاثر، غافل کر دیا انسان کو کثرت نے، مال و دولت کی کثرت نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ اس کو اپنی قبر میں جانا پڑ گیا، وہ وقت آ گیا جب اس کو اپنی قبر میں جانا پڑا، وہ ڈور کٹ گئی، وہ گڈی کٹ گئی، وہ پتنگ کٹ گئی، اور وہ وقت آ گیا اچانک کہ جب اس نے قبر میں جانا تھا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا پرستی اور مال پرستی کا رد کیا ہے۔ یہ وہ دنیا جس کی خاطر آج لوگ شادیاں کر بھی رہے ہیں اور طلاقیں لے بھی رہے ہیں۔ آپ نے ارد گرد مثالیں دیکھیں، آپ کو کتنی مثالیں اپنے دوست اور احباب میں ملیں گی کہ لوگ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا امریکہ کا انگلینڈ کا ویزا لگ جائے، ہم وہاں چلے جائیں۔ ان کا مقصد، شادی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اور اسی لیے بہت سارے لوگوں کے ہاں طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو اور آگے نہیں پسند آ جاتی ہیں جوان لڑکیاں یا لڑکے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں اور پچھلے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس دنیا پرستی کی ہوس نے انسان کو اتنا گرا دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسی کی عبادت میں لگ گیا ہے۔ اور یہ دنیا پرستی کا لفظ اور مال پرستی کا لفظ، میں کہتا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مال کی پوجا، واقعی لوگ مال کی خاطر، اس دنیا کی خاطر اپنے رشتوں کو، اپنے اولاد کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور وہیں شادی کر لیتے ہیں اور ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک وہ بھی حدیث سناؤں گا، دل ہلا دینے والی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں فرشتے، اور وہ میت نیک ہوتی ہے، وہ نیک بندہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، گو فارورڈ، جلدی سے لے کے جاؤ، مجھے جلدی سے قبر کی طرف لے کے جاؤ، کیونکہ وہ فرشتے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہی اس کو بشارت دے دیتے ہیں، تم تسلی رکھو، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی سے لے کے جاؤ قبر کے اندر، کیونکہ میں اس منزل کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی خاطر میں نے دنیا میں قربانیاں دی تھیں، جس کی خاطر میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑا کرتا رہا اس دنیا کے اندر، مجھے جلدی لے کے جاؤ۔ اور اسی طرح جو شخص گناہگار ہوتا ہے، اور جو گناہگار شخص ہوتا ہے، جب اس کی میت کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں لفظ آتے ہیں یا ویلہا این تذہبون بہا، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مخلوق اس چیخ و پکار کو سنتی ہے سوائے انسانوں کے، اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائیں اس آواز کو، اتنی زوردار چیخیں اور آوازیں وہ شخص مار رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، فرائض کو چھوڑا کرتا تھا، ترک کیا کرتا تھا، اور اس دنیا اور مال پرستی کے پیچھے غافل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، آخرکار اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ کلا سوف تعلمون، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ یعنی کہ جس چیز کا انکار کر رہے تھے اور اس انکار کی وجہ سے تم مال پرستی میں جو ہے وہ انوالو ہو گئے تھے اور اسی میں لگے لگے تمہاری موت آ گئی تھی، سوف تعلمون، تم بہت جلد جان لوگے۔ ہرگز، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا، یقیناً تم جان لوگے۔ کلا سوف تعلمون، کس چیز کا؟ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ کس چیز کا انکار؟ اب دیکھیں مسلمان ہیں وہ تو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں نا آخرت کے اوپر، پھر کس چیز کا انکار کرتے تھے؟
آخرت کا انکار کوئی کر سکتا ہے مسلمان؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی آخرت کا انکار کر سکتا ہے؟ آخرت کا اقرار کر کے ہی تو ہم مسلمان ہوئے نا. ہم نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آخرت کے اوپر تو ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو پھر یہاں پہ یہ کیوں کہا ہے کہ تم جس چیز کا انکار کرتے تھے بہت جلدی تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا؟ اس لیے کہا کہ انکار صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا. انکار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان وہ عمل نہیں کرتا جس سے اس نے جنت میں جانا ہے، انسان ان اعمال سے بچتا نہیں ہے جو اس کو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، یہ بھی انکار ہی ہوتا ہے. اسے بھی انکار کہتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ سے قرض لے کے جائے، جیسے آج کل بہت زیادہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرض لے کے جاتا ہے 5,000 10,000 روپے کا، اور پھر آپ اس سے پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، میں دے دوں گا، میں نے آپ سے پیسے لیے تھے، میں آپ کو کل آنا دے دوں گا. آپ کل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو ابھی پیسے نہیں، ہفتے بعد لے لینا. میں دینے سے انکار نہیں کر رہا، میں دوں گا، ہفتے بعد لے جانا. آ کے ہفتے بعد پھر جائیں تو وہ اگلے مہینے کا ٹائم دے دیتا ہے. اگلے مہینے جائیں وہ کہتا ہے ابھی تو یار دے دوں گا، تمہارے اتنے زیادہ پیسے نہیں، میں نے تو اور لوگوں کے بہت زیادہ پیسے دینے ہیں، تمہارا تو 1,00,000 ہے، میں نے تو 10-10 لاکھ لیا ہوئے لوگوں سے، وہ نہیں مانگنے کے لیے آ رہے، تم کیوں مانگنے کے لیے آ رہے؟ ایسی باتیں سنائے. اور آخرکار کرتے کرتے آپ کہیں گے یار دفعہ کرو، سمجھو صدقہ ہی دے دیا اس کو. یہ بھی تو انکار ہی ہے نا کہ اس نے نہیں دیا. بالکل اسی طرح سے جو شخص ایسا عمل کرتا ہے جو اس کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، جو شخص ایسا، انکار یہ بھی تو ہے نا کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ آخرت سے اپنے آپ کو بچا ہی نہیں رہا. وہ گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، ہر طرح کی عیاشی کر رہا ہے، جو یوٹیوب پہ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، نمازیں ڈیلے کر رہا ہے. یہ بھی تو آخرت کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا سوف تعلمون، یقیناً تم دیکھ لو گے جس چیز کا تم انکار کرتے تھے. اور پھر اسی آیت کو ریپیٹ کیا آگے، تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ ہے کہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، یقیناً. اللہ تعالیٰ نے یہ بات 2 دفعہ بولی ہے. پھر یقیناً تم دیکھ لو گے وہ چیز جس کا تم انکار کرتے تھے. یعنی کہ زبان سے تو نہیں کرتا تھا کوئی بھی مسلمان زبان سے، بہت کوئی شاذ و نادر، بہت کوئی گناہ گار ہوگا، وہ کہہ رہے گا جی میں نہیں مانتا جی آخرت کو، وہ تو نکل ہی جائے گا، ویسے دین کی باؤنڈری سے ہی نکل جاتا ہے. لیکن ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ جی ہاں جی آخرت آئے گی. لیکن ایسا آخرت پر یقین، ایمان کیسا کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل کو ہی نہیں بدل رہا، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی تو ہے جو انسان کے عمل کو بدلتا ہے، اس پر یقین. تو ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم یقیناً جان لو گے. تو یہاں پر جو میں نے آپ کو جیسے بات بتائی، تو اس وقت، بلکہ جس وقت فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں کسی انسان کی، اسی وقت ہی اس کو بتا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت فرشتے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. بلکہ سورہ حامیم السجدہ کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ استقامت کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کا نزول کرتے ہیں جو ان کو کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو. آج ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، پریشان نہ ہونا، خوف نہ کرنا. وَأَبْشِرُوا، اور انہیں بشارت دیتے ہیں، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا جس سے ان کا وعدہ کیا گیا تھا. یعنی کہ نیک لوگوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو بشارتیں دیتے ہیں کہ اب پریشان نہ ہو، جو پریشانی والی زندگی تھی وہ تم نے گزار لی، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ تم، اسی لیے تو میت کہتی کہ مجھے جلدی لے کے جاؤ، مجھے جلدی قبر کی طرف لے کے جاؤ. اسی طرح سے ایک اور جو سورہ فجر کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پانے والے شخص، تو اللہ کی طرف رجوع کر، اب اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہی رہتا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا ہمیں چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ انکار انسان جب کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو نہیں بدل رہا. یعنی کہ عمل کا بدلنا بہت لازمی ہے غیر آخرت کے انکار کے لیے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً ہرگز تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت
آنے والی تھی، آخرت آ جائے گی۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، لوگ کہتے ہیں آخرت کب آئے گی، یہ بہت دل ہلا دینے والی بات ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو جو شخص جب مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت ہی برپا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ادھر یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ کسی شخص کی ابھی گھنٹے بعد موت آ جائے، 2 گھنٹے کے بعد موت آ جائے، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی ہے، اس کی تو آخرت اس دن سے شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں قیامت تو ابھی بہت دور آئے گی؟ وہ تو آئے گی جو اس وقت موجود لوگ ہوں گے اور ان کے اوپر ایک خاص وقت آئے گا قیامت کا۔ لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کی قیامت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ 2 سال بعد، 1 سال بعد ہم نیکیاں کرنا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، مجھے ایک اسکالر کی اسپیچ سے ملی اور بڑی اچھی کہانی تھی، آپ اسپیشلی جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، کہ ایک جزیرہ تھا، ایک آئی لینڈ تھا جہاں پر کسی شخص کو لایا جاتا تھا اور اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا جاتا تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تم یہاں کے بادشاہ ہو اور اس 1 سال کے بعد تم نے ایک نیکسٹ جزیرے میں چلے جانا، 1 سال کی تمہاری بادشاہت ہے۔ تو ہر جو بھی نوجوان وہاں پہ لایا جاتا تھا اس کو بادشاہ بنایا جاتا تھا، وہ آتا تھا اور خوب وہاں پر عیاشی بھی کرتا تھا، کھاتا پیتا اور ادھر اپنے جو ہے احکامات بھی نافذ کرتا تھا، اس کے بعد اس جزیرے سے چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بہت سمجھدار نوجوان آیا۔ کیا ہوا؟ ایک دفعہ بہت سمجھدار نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ جیسے اس کو وہاں بادشاہ بنایا گیا، اس نے کہا کہ میں وہاں جہاں پہ مجھے 1 سال بعد لے جایا جائے گا نا، میں ذرا وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ کیا ہے۔ بادشاہ تھا تو اس کا حکم سب کو ماننا تھا، تو اس کو وہ لے کے اس جزیرے کے اندر، ادھر جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسے چٹیل میدان سا ہے، جانور، وحشی جانور پھر رہے ہیں، اور جتنے بھی پرانے بادشاہ آ چکے تھے ان سب کی وہاں پہ لاشیں پڑی ہیں، کئیوں کے ڈھانچے بن گئے ہیں۔ تو وہاں پہ جو پرانے بادشاہ آئے ہوئے تھے ان کی بھی لاشیں پڑی تھیں یا ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ وہاں سے جب واپس آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہاں پہ یہ کام کرو، وہاں پہ ایک گھر بنا دو، وہاں پہ ایک محل بناؤ، وہاں پر ایک گارڈن بناؤ، کیونکہ اس کو پتا تھا نا 1 سال بعد میں نے یہاں سے وہاں چلے جانا۔ وہ ادھر کی تیاری کرنا شروع ہو گیا، بجائے یہ کہ وہ یہیں پر بس عیاشی کرتا اور کھاتا پیتا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگلے سال میں جب وہاں چلا جاؤں گا تو وہاں پر میرا گھر کیسا ہوگا، وہاں پر میرے پاس گارڈن ہوگا کہ نہیں، اور جتنے وحشی جانور تھے جو مار دیا کرتے لوگوں کو، اس کو اس نے بند کروا دیا، سارے انتظامات وہاں کے اپنے مکمل کر لیے۔ اور اس طرح سے جب وہ 1 سال کے بعد وہاں گیا تو وہ اس کو کوئی جانور بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور بہت اچھے محل میں رہ رہا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا سے ہم نے کہاں پہ جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ اور اس دنیا میں ہم جب کوئی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ سے ایک ایک پودا لگتا چلا جاتا ہے وہاں پہ ہمارے لیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں رہ کے اگر ہم ادھر کی تیاری کریں گے، یہ عقل مندی ہے، یا صرف یہیں پہ جو کچھ ہم نے عیاشی کر لی یہی عقل مندی ہے؟ تھوڑا ہمیں اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان بادشاہوں کی طرح بننا چاہتے ہیں جو سال عیاشی کر کے چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کو بھیڑیے مار دیتے تھے، یا ہم ان بادشاہوں کی طرح بننا چاہتے ہیں جو وہاں جا کے عیاشی کی زندگی آگے گزارتے تھے؟ تو یہ کہانی تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اگلی آیت ہے اب یہاں پہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم اس کو یقینی طور پر جان لو گے، علم الیقین، یقینی طور پہ تم یہ چیز جان لو گے کہ آخر کار تم نے آخرت میں جانا ہے۔ جب انسان جہنم کو دیکھے گا، ابھی تو دیکھیں نا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہنم ایسی ہے ویسی ہے، آخرت میں یہ ہوگا، ایسے سوالات ہوں گے، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ لیکن جب انسان جہنم کو دیکھے گا، جہنم اس کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، جیسے کہ اگلی آیت میں لا ترون الجحیم، کہ جب تم یقیناً جہنم کو دیکھ لو گے تو پھر انسان جب آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر عین الیقین رکھتا ہے، آنکھوں دیکھی چیز پہ اس کو یقین آتا ہے۔ لیکن اصل نیک لوگ کون ہیں؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جہنم اور جنت پر یقین رکھیں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اس دنیا میں اس دنیا کے نظام کو دیکھ کر اگر ہم آخرت پہ یقین رکھیں گے تب ہم اصل کامیاب ہیں، بجائے یہ کہ آخرت میں جہنم کو دیکھ لینے کے بعد ہم یہ کہیں ہاں جی اب مجھے اس پہ یقین آ گیا، اس دن یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو عین الیقین کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد انسان جو ہے وہ اس کو یقین کر لے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ جو بھی دنیا کی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ثم لتسألن، پھر تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ عن النعیم، ضرور بالضرور ان نعمتوں کا جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ جو بھی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، ایک صحابی کے گھر کھانا کھایا، اور جب انہوں نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نوالا تم منہ میں ڈال رہے ہو نا، تم سے اس کا سوال کیا جائے گا، اس کا سوال کیا جائے گا تم سے۔ ہم جو نوالا کھاتے ہیں، دن رات ہم کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں، ان کا سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں پھر بھی تم میری نافرمانیاں کرتے تھے، تم نے یہ نعمتوں کا فائدہ، ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا کے میری عبادت کیوں نہیں کی، اپنی آخرت کو بہتر کیوں نہیں بنایا۔ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہماری صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو ہمارے دل ہیں، یہ جو ہمارے کان ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم سے۔ ایسے ہی ہمیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ جو نعمتیں ہم ان سے جو مرضی کرتے رہیں اور اس دنیا میں یاشی کر کے چلے جائیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے جائیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کنکلوڈ کیا ہے کہ شکر گزاری تمہیں کرنی پڑے گی تو پھر کامیابی ہوگی، اور نعمت کی شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی بہت اچھی طاقت دی ہے، تو آپ اللہ کے لیے بھی تو کوئی کام کریں۔ باقی تو معاملات میں آپ بہت اچھا سوچ لیتے ہیں کہ کاروبار کیسے بڑھانا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، ویسے وہ کام کیسے کرنا ہے۔ اس دماغ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت تیز دی ہے، اس سے آپ نے دین کا کام کیا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ اگر روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے دین کا کام تو نے کیا کیا، اللہ کے راستے میں کتنا خرچہ۔ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا سوال کریں گے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے تم کیا دیکھتے تھے، موبائل فون تمہیں دیا تھا، اس سے تم کیا دیکھتے تھے فارغ ٹائم میں بیٹھ کے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور بے ضرور تم سے ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔